بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزی وائس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی کلک کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ میرے ابا بہت نیک اور تہجد گزار تھا۔ وہ روزانہ یتیم اور بے سہارا لڑکیوں کی شادی کرواتا تھا۔ لوگ ابا کی بہت عزت کرتے تھے، مگر ابا میری شادی نہ ہونے دیتا تھا، حالانکہ میری عمر بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک دن ابا ایک چھوٹے لڑکی کو بیاہنے کا انتظام کر رہا تھا کہ چپکے سے اس لڑکی کی جگہ میں بیٹھ گئی اور ابا نے مجھے ہی وہ لڑکی سمجھ کر بیاہ دیا۔ میں خوش تھی بہت۔ شادی کر کے دلہن بنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ جب دلہا کمرے میں آیا تو چیخیں نکل گئی، کیونکہ وہ تو میں شفیق احمد کی بیٹی ہوں۔ میرے ابو گاؤں کے معزز ترین شخصیت تھے۔ وہ گاؤں اور گرد و نواح کی بے آسرا اور غریب بچیوں کی شادی کروایا کرتے تھے۔ وہ یہ نیکی کا کام بہت خفیہ طریقے سے کرتے تھے۔ گاؤں کے لوگوں کو بھی کبھی شادی پر نہیں لے جاتے تھے، یہاں تک کہ وہ مجھ سے بھی ہر بات خفیہ اور راز رکھتے تھے۔ آج بھی وہ شادی پر جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے، مگر آج میرا بھی شادی پر جانے کو بہت دل کر رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے ابو سے کہہ دیا کہ مجھے ساتھ لے چلیں تو وہ کبھی بھی مجھے ساتھ نہ لے کر جاتے، اس لیے میں خود ہی تیار ہو چکی تھی۔ میرا سجنے سورنے کو بھی دل کرتا تھا، کیونکہ میں نے اپنی شادی کے لیے جو کپڑے بنا رکھے ہوئے تھے وہ بڑے بڑے خراب ہو رہے تھے، لیکن میری شادی کا ابھی تک کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرے ابو یوں تو میری ہر بات مانتے تھے، مجھ پر جان نثار کرتے تھے۔ اگر میں ہوا میں بھی کچھ بڑبڑا دیتی تو ابو میرے اٹھنے سے پہلے ہی وہ چیز حاضر کر دیتے تھے۔ میں نے اپنا بنارسی خوبصورت سا لباس پہن لیا تھا، اور جب تیار ہو کر آئی تو ابو مجھے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ بولے، ریدا تم کیوں اس طرح سج سور کر کھڑی ہو؟ میں بولی، ابو میں بھی آپ کے ساتھ اس شادی پر جانا چاہتی ہوں، تنہا گھر رہ کر میں گھبرانے لگی ہوں۔ ابو بولے، کس شادی کی بات کر رہی ہو تم؟ میں بولی، ابو آج جن لڑکیوں کی شادیاں کروانے جا رہے ہیں ان کی شادی پر جا رہی ہوں۔ ابو کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ وہ بولے، تم جانتی ہو نا بیٹی، میں اپنے کام میں ساتھ کسی کو بھی لے کر نہیں جاتا، تم اپنی کسی سہیلی کی شادی پر چلی جانا۔ ابو کی بات سن کر میرا دل چھن سے ٹوٹ گیا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے ابو سے گلہ کرنا پڑا۔ میں بولی، اگر ابھی تک میری شادی نہیں ہوئی تو اس کا کیا مطلب ہے کہ میری سہیلی کی بھی شادی نہیں ہوئی؟ ابو میری ساری دوستوں کی شادیاں تو 5 سال پہلے ہو چکی ہیں، ان کے تو 2 بچے بھی ہیں، وہ دوسرے شہروں میں بیاہ کر چلی گئی ہیں، جبکہ میں تنہا رہ گئی ہوں۔ میری باتیں سن کر ابو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ مجھے زندگی میں پہلی بار ان کے چہرے پر بہت زیادہ فکر اور مایوسی ایک ساتھ نظر آ رہی تھی۔ ابو بولے، بیٹی میں تم سے بہت شرمندہ ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ گھر سے باہر چلے گئے تھے، جبکہ میں اپنے بنارسی لباس میں ملبوس پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی تھی۔ میں آئینے کے سامنے کھڑی اپنے چہرے کو بغور دیکھنے لگی تھی۔ اب میرے چہرے سے رونق بھی جا رہی تھی، بالوں میں چاندی اتر رہی تھی۔ میرا بھی دل کرتا تھا کہ اپنی سہیلیوں کی طرح میرا بھی گھر بس جائے، میرا بھی گھر ہو، بچے ہوں، مگر لگتا تھا کہ یہ سب اس زندگی میں ممکن نہیں ہے، کیونکہ میری ماں تو زندہ نہیں تھی۔ وہ زندہ ہوتی تو میرا غم کرتی، اگر اسے بھی میرا احساس نہ ہوتا تو میں زبردستی ہی اسے احساس دلا دیتی، مگر باپ کے سامنے ایسے بات نکالتے ہوئے حیا آتی تھی۔ میں اس بات پر یہ حیران تھی کہ جو انسان دوسروں کی بیٹیوں کا غم خوار ہے، جب اسے علم ہوتا ہے کہ فلاں جگہ پر کنواری بیٹی بیٹھی ہے تو وہ فوراً وہاں پہنچ جاتا ہے، تو پھر اسے اپنی کنواری بیٹی کا خیال کیوں نہیں آتا؟ یہی باتیں سوچ سوچ کر میں کڑکتی رہی، روتی رہی تھی۔ دل کا غم آنسو کے ذریعے بہہ گیا تو میں اٹھ بیٹھی تھی۔ میں نے اپنا لباس تبدیل کر لیا تھا، منہ ہاتھ دھو کر گھر کے کاموں میں مصروف ہو چکی تھی۔ مغرب کے وقت ابو جب گھر آئے تو انہوں نے مجھے حشاش بشاش پایا تھا۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئے اور میرے سامنے جلیبیوں کا شاپر کر دیا اور بولے، یہ میں خاص تمہارے لیے لے کر آیا ہوں۔ ابو جانتے تھے کہ جلیبی میری کمزوری ہے، وہ جب بھی کسی شادی سے لوٹتے تو میرے لیے جلیبی ضرور لاتے تھے۔ میں نے وہ شاپر پکڑ لیا تو ابو نے میری ہتھیلی پر 10,000 رکھ دیے اور بولے، اس سے اپنی کوئی من پسند چیز لے لینا۔ میں نے وہ پیسے خوشی خوشی رکھ لیے تھے، کیونکہ پڑوسن کے ساتھ آنٹی نے مجھے بتایا تھا کہ بازار میں نئے طرز کے برتن آئے ہیں۔ میں نے سوچا ان کو اپنے ساتھ لے جاؤں گی اور اپنے جہیز کے لیے وہ برتن خرید لوں گی، کیونکہ جلد یا بدیر شادی تو میری ہونی ہی تھی۔ اس لیے میں نے سوچا کہ چلو برتن تو جمع کر لوں۔ میں نے اگلے ہی روز انہیں اپنے گھر پر بلا لیا تھا۔
ابو گھر پر ہی تھے۔ میں نے ابو کو بتا دیا تھا کہ میں چند برتن لینے بازار جا رہی ہوں۔ ابو نے اجازت دے دی تھی۔ جب آنٹی ہمارے گھر آئی تو میں جلدی سے کچن میں چائے بنانے کے لیے چل پڑی تھی۔ تب وہ پڑوسن آنٹی ابو سے کہنے لگی، شفیق صاحب، لوگوں کی بیٹیوں کی شادی کیے جا رہے ہیں جبکہ اپنی بیٹی کی طرف سے آنکھیں موند کر بیٹھے ہیں۔ ہماری لڑکی بھی شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہے۔ میں ایک دم سے مضطرب ہو چکی تھی کہ نہ جانے ابو اب کیا جواب دیں گے۔ ابو بولے، بہن اس کا بھی بندوبست کر رہا ہوں مگر کوئی مناسب رشتہ ہی نہیں ملتا۔ تم تو جانتی ہو نا میری ردا بن ماں کی بچی ہے، اس لیے مجھے اس کی فکر رہتی ہے۔ میں اس کے لیے ایسا لڑکا ڈھونڈ رہا ہوں جو اسے غم نہ دے۔ بہن میں نے پچھلے کئی سالوں میں بہت سی شادیاں کروائی ہیں، میں ارد گرد سے بخوبی واقف ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ شادی کے بعد لڑکا فرعون بن جاتا ہے۔ بس اسی وجہ سے میں نے اپنی بیٹی کو گھر پر بٹھایا ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ ابو کچھ اور کہتے دروازے پر دستک ہوئی۔ ابو کے ایک دوست گھر چلے آئے تھے۔ وہ ابو سے عمر میں چند برس بڑے تھے۔ میں ان کو ماموں کہہ کر پکارا کرتی تھی۔ ابو نے ماموں سے کہہ رکھا تھا کہ تم جب بھی چاہو ہمارے گھر آ سکتے ہو، کیونکہ میری بیٹی کا تم سے کوئی پردہ نہیں ہے۔ تم تو میرے دوست ہو مگر میری بیٹی تمہیں اپنا ماموں کہتی ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ میں نے کچن سے نکل کر ماموں کو سلام کیا تھا۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور بولے، ردا تم میری پیاری کی بچی کیسی ہو؟ میں بولی، میں تو ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ وہ ہنس کر بولے، بہت خوش نصیب ہوں کیونکہ عمر کے اس حصے میں بھی نیکی کا کام کر رہا ہوں۔ میں نے انہیں بھی چائے پیش کی تھی۔ پھر میں آنٹی کے ساتھ بازار چلی گئی۔ آنٹی بولی، بیٹی میں تمہارے ابو کی بات سمجھ چکی ہوں۔ وہ تمہارے معاملے میں بہت حساس ہیں کیونکہ تم ان کی اکلوتی بیٹی ہو۔ مجھے تو ان کی باتوں سے یہی لگا ہے کہ وہ تمہیں ساری زندگی اپنی دہلیز پر بٹھا کر رکھیں گے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری شادی ہو جائے تو تمہیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ میں حیران ہوئی تھی اور بولی، آنٹی میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھی، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ وہ میرے کان میں بولی، تمہیں اپنی شادی کے لیے خود ہی ہاتھ پیر مارنا ہوں گے، اپنے تحت کوئی رشتہ ڈھونڈ لو، بلکہ میں بھی آس پاس نظر دوڑاتی ہوں، جیسے ہی کوئی مناسب رشتہ مل گیا تو میں تمہارے ابو کے سامنے لے آؤں گی۔ میں نے آنٹی کی بات پلے سے باندھ دی تھی، وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی۔ آج ابو کی باتیں سن کر مجھے بھی ایسا ہی لگا تھا کہ شاید ابو مجھے مناسب رشتے کے انتظار میں تمام عمر گھر میں ہی بٹھا کر رکھیں گے۔ میں جب گھر لوٹی تو میں نے دیکھا کہ ہمارے گھر کچھ مہمان بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے جلدی سے اپنا شاپنگ کا سامان ایک سائڈ پر رکھ دیا اور مہمانوں کے لیے چائے پانی کا انتظام کیا تھا۔ جب میں چائے لے کر باہر آئی تو میری نظر ایک پھول سی لڑکی پر پڑی تھی۔ باقی دو اور مرد تھے جو ابو کے ساتھ محو گفتگو تھے۔ میں نے اشارے سے اس لڑکی کو اپنے پاس بلایا تھا۔ میں اسے اپنے کمرے میں لے آئی اور اس سے سوال جواب کرنے لگی تھی۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس کا نام ہانیہ ہے اور وہ محض 14 سال کی ہے۔ اس کے والد اسے ہمارے گھر اس لیے لے کر آئے تھے تاکہ ابو اس کا کوئی اچھا سا رشتہ دے کر اس کی شادی کر دیں۔ پھر اس لڑکی کے والدین واپس سندھ لوٹ جانا چاہتے تھے۔ میں نے ہانیہ سے پوچھا کہ تمہارے ابو تمہاری شادی اس قدر جلدی میں کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ تب ہانیہ بولی، ہمارے علاقے میں ایک بڑا جاگیردار مجھ سے نکاح کرنا چاہتا تھا لیکن وہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ اس نے پہلے ہی 4 شادیاں کر رکھی ہیں اور وہ ادیبہ بیویوں کو بہت مارتا پیٹتا بھی ہے۔ وہ آدمی نشے کا بھی عادی ہے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں، اس لیے وہ مجھے اس سے چھپا کر یہاں لے آئے ہیں۔ ابو کہتے ہیں کہ اگر جاگیردار میرا سر بھی تن سے جدا کر دے تب بھی میں اسے اپنی بیٹی کی زندگی برباد کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، چہرے پر فخر آیا تھا۔ وہ کہنے لگی، میرے ابو جیسا ہمارے گاؤں میں کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ جاگیردار اگر کسی اور کی بیٹی کا رشتہ مانگتا تو اس لڑکی کے والدین ہنس کر رشتہ دے دیتے، کیونکہ وہ جاگیردار لڑکی بھاری قیمت میں لیتا ہے والدین سے۔ والدین کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں اور بیٹی بیچاری اپنے نصیبوں کو کوستی رہ جاتی ہے۔ میں نے ہانیہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی، ہانیہ تم بہت ابھی چھوٹی ہو، تم شادی کی عمر میں ابھی نہیں پہنچی ہو، تم ایسا کیوں نہیں کرتی کہ میرے ساتھ میرے گھر پر رہ لو؟ میں تمہیں پڑھاؤں گی، لکھاؤں گی، پھر جب تم بڑی ہو جاؤ گی تو تمہاری شادی بھی کر دوں گی۔ ہانیہ حیرت سے میرا چہرہ دیکھتی رہی۔ وہ بولی، آپ بھی ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دی اور بولی، ہاں کیوں نہیں، میں اپنے ابو سے بات کروں گی، وہ تمہارے والدین سے بات کریں گے، پھر تم یہاں پر میرے ساتھ رہو گی۔ ہانیہ بہت خوش تھی، خوش تو میں بھی بہت تھی۔ پھر ہانیہ لوگ واپس چلے گئے تو میں نے سوچا کہ ابو سے بات کر لوں، مگر بات ابھی شروع بھی نہ کی تھی کہ ماموں آ گئے۔ ابو کہنے لگی، بیٹی تم سو جاؤ اور تمہارے ماموں شادی بیاہ کے چند معاملات نپٹا لیں۔ میں اپنے کمرے میں چلی آئی تھی، رات بھر سوچتی رہی کہ اگر ہانیہ بہن بن کر میرے گھر میں آ جائے تو میرے مزے ہو جائیں گے۔
کوئی بات کرنے والا ہوگا، کوئی درد بانٹنے والا ہوگا۔ اس لیے صبح جب ابو ناشتہ کرنے آ کر بیٹھے تو میں جلدی سے شروع ہو گئی اور کہنے لگی، ابو ہانیہ کی شادی ہو سکتی ہے کیا؟ ابو بولے، ہاں کیوں نہیں بیٹی، میں اسی کا رشتہ ڈھونڈنے میں مصروف ہوں کیونکہ اس کے والد بہت بھلے مانس ہیں، وہ واپس جانا چاہتے ہیں۔ میں بولی، ابو ہانیہ صرف 14 سال کی ہے، یہ شادی کسی طور پر بھی مناسب نہیں ہوگی۔ ابو نے بڑی حیرت سے مجھے دیکھا، وہ بولے، کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ میں بولی، ابو آپ تو جانتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی تنہائی میں گزاری ہے، نہ ماں پاس تھی اور نہ ہی کوئی بہن بھائی، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ ہانیہ کو اپنی بہن بنا کر اپنے گھر میں رکھ لوں جب تک اس کی شادی کی عمر نہیں ہو جاتی۔ ابو بولے، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میں شادیاں کروانے کا کام کرتا ہوں اور بس، میں لوگوں کی بیٹیوں کو پناہ نہیں دے سکتا کیونکہ میں خود ایک شریف اور کمزور انسان ہوں، میں ان جاگیرداروں کے ساتھ لڑنے کا حوصلہ نہیں رکھتا۔ ابو کی بات سن کر میرا دل 100 کرچیوں میں بٹ گیا تھا، میں خاموش ہو چکی تھی۔ ابو بھی گھر سے باہر نکل گئے تھے جبکہ میری آنکھوں کے سامنے ہانیہ کا معصوم سا چہرہ گھومتا رہا تھا۔ اس کی اتنی عمر ہی نہیں تھی کہ اس پر ابھی سے شادی کی ذمہ داری عائد کر دی جائے۔ میں سارا دن اس مسئلے کے حل کے متعلق سوچتی رہی تھی۔ شام میں جب ابو گھر لوٹے تو بے انتہا خوش تھے۔ میں نے خوشی کا سبب پوچھا تو بولے، ریتا تم ہانیہ کے لیے بہت پریشان تھی نا، اس کے لیے میں نے ایک بہت اچھا اور مناسب رشتہ ڈھونڈ لیا ہے۔ تم جانتی ہو کیا، ہانیہ کے سسرال والے اسے آگے پڑھانے کے لیے تیار ہیں اور جو لڑکا اس کا شوہر بنے گا اس کا تو پوچھو ہی مت، بہت اچھا انسان ہے۔ میں بولی، ابو اس لڑکے کی عمر کتنی ہوگی؟ ابو بولے، عمر میں بھی مناسب ہے، بس تمہاری عمر کا ہی ہوگا۔ وہ مسکرا دی اور بولی، ابو یہ تو آپ نے کمال کر دیا ہے۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں آ چکی تھی مگر میں اس شادی سے ابھی بھی مطمئن نہیں تھی۔ 14 سال کی عمر میں نکاح ہی جائز نہیں ہے۔ میں سوچتی رہی اور آخر میرے ذہن میں اس مسئلے کا یہ حل آیا تھا کہ کیوں نہ میں ہانیہ کی جگہ دلہن بن کر رخصت ہو جاؤں، کیونکہ ابو جو یہ رشتہ لے کر آئے ہیں کہ انہیں لڑکا بھی پسند ہے، جو میرا بھی گھر بس جائے گا اور ہانیہ بیچاری کی بھی زندگی بچ جائے گی۔ صبح اٹھتے ہی ابو بولے، ریتا میرے کپڑے تیار کر دو، میں نے آج ہانیہ کی شادی کروانے جانا ہے۔ میں جھٹ سے بولی، ابو میری ایک شرط ہے۔ ابو حیران رہ گئے اور بولے، وہ کیا؟ میں بولی، ہانیہ کو اپنے ہاتھوں سے تیار کروں گی، اسے میں اپنا لباس دوں گی۔ ابو شاشوپن کا شکار تھے، وہ بولے، ریتا تم میرے کام میں دخل اندازی مت کیا کرو۔ میں نے ابو کی منت سماج کی تو وہ میری بات مان گئے تھے۔ میں نے ہانیہ کو ساری بات سمجھا دی تھی، وہ میری بات سن کر میرے لیے فکر مند ہوئی تھی، مگر میں نے اسے جب تسلی دی تو وہ میری بات سمجھ گئی تھی۔ میں نے ہانیہ کو باتھ روم میں چھپا دیا تھا اور بولی کہ جب میں رخصت ہو جاؤں تو تم باتھ روم سے باہر نکل آنا۔ میں نے اپنا خوبصورت سا لباس پہنا تھا، اچھا سا میک اپ کیا تھا۔ ابو نے شور مچایا کہ دیر ہو رہی ہے، اس لیے میں جلدی سے تیار ہو کر باہر نکل آئی۔ میں نے اپنے اوپر ایک بہت بڑی چادر پھیلا رکھی تھی تاکہ ابو کو میرے قد کاٹ کا اندازہ نہ ہو سکے۔ مجھے ابو دور دراز کے علاقے میں لے گئے تھے، نکاح ہوا تھا میرا اور پھر مجھے میرے ہم سفر کے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر رخصت کر دیا گیا تھا۔ میری سانسیں اتھل پتھل ہو رہی تھی کہ نہ جانے آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ مجھے معلوم نہیں کہ میری ساس اور شوہر مجھے قبول بھی کریں گے یا نہیں۔ دل میں 100 طرح کے وسوسے سر اٹھا رہے تھے، مگر میں نے سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیا تھا۔ اس خود منتظر سی ہو کر بیٹھی تھی کہ جب میرا شوہر مجھے مخاطب کرے گا۔ دوران سفر اس نے مجھ سے گفتگو نہ کی تھی، میں نے منہ پر بڑا سا گھونگھٹ گرا رکھا تھا، اس لیے مجھے کچھ خبر نہ تھی کہ میرے آس پاس کیا ہو رہا ہے۔ مجھے ایک کمرے میں لے جا کر بٹھایا گیا تھا، میں اپنے شوہر کی منتظر تھی جب دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی تھی۔ میرا شوہر میرے پاس بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا تھا، ایک عجیب سی بدبو آ رہی تھی۔ تب ہی میرے شوہر نے میرا گھونگھٹ پلٹ دیا تھا۔ میں سامنے کا منظر دیکھ کر چیخ پڑی تھی اور بولی، ماموں آپ! میری جس انسان سے شادی ہوئی تھی اور کوئی نہیں بلکہ ابو کا دوست اور میرا منہ بولا ماموں تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران ہوا تھا، مگر اس نے اس قدر نشہ کیا ہوا تھا کہ میری اگلی بات بھی نہ سنی اور مجھے انگوٹھی تھما کر میرے پاس آنے لگا تو میں جلدی سے پیچھے ہٹ گئی۔ میں کمرے سے بھاگنا چاہتی تھی مگر میں بھاگ نہ سکی۔ میں ساری رات جاگتی رہی تھی۔ میرے باپ کا دوست بے خبر سو رہا تھا جبکہ مجھے اپنے وجود سے گھن آ رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ سب کیسے ہوا ہے۔ صبح کے وقت میں ابو کو گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا، وہ لٹی پٹی اسی حالت میں تھے۔ میں جلدی سے کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ ابو باہر صحن سے ہی پاگلوں کی طرح صدا دیتے آئے، امجد امجد کہاں ہو تم؟ میری بیٹی نہیں مل رہی۔ ابو لاؤنج میں داخل ہوئے تو مجھے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ میرے بکھرے بال اور روئی ہوئی آنکھیں دیکھ کر وہ لرز گئے تھے۔ بولے، بیٹی تم یہاں کیسے؟ میں بولی، ابو
ابو یہ سب کیا ہے؟ میں اس شخص کے گھر کیسے پہنچی؟ میں نے تو خود کو ہانیہ کی جگہ دلہن بنایا تھا، میں تو اس کے سسرال جا رہی تھی، پھر اس حیوان کے گھر کیسے آ گئی؟ میرے ابو لرز اٹھے اور کہنے لگے تم نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھا لیا؟ میں بولی ابو میری شادی جو نہیں ہو رہی تھی، پھر ہانیہ بہت چھوٹی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ وہ آپ کے پاس آپ کی بیٹی بن کر رہے گی اور میں شادی کر کے اپنے سسرال چلی جاؤں گی۔ ابو زمین پر بیٹھتے چلے جا رہے تھے، وہ بولے واہ خدا تیری قدرت، واہ خدا تیرا انصاف۔ ابو بولے ردا میں تمہاری شادی اس لیے نہیں کروا رہا تھا کیونکہ میں اپنے اعمال سے ڈرتا تھا، مجھے خوف تھا کہ کہیں تمہارے ساتھ وہ سب نہ ہو جائے جو میں دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ کرتا تھا۔ میں نے غریب والدین کی بیٹیوں کو بیاہیا نہیں تھا بلکہ ان کو مہنگے مہنگے داموں بیچ دیا کرتا تھا۔ یوں میں ان کی شادی کبھی کسی 60 سالہ بابے سے کروا دیتا تو کبھی کسی کی 4 بچوں کے باپ سے۔ میں نے پیسے کی خاطر بہت گھنونے جرم کیے تھے، اس لیے میں تمہیں اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتا تھا۔ تم جانتی ہو نا امجد بھی میرا پارٹنر تھا، وہ بھی میرے ساتھ مل کر لڑکیوں کو فروخت کیا کرتا تھا۔ اس نے ہانیہ کو دیکھا تو بولا یہ ہیرا مجھے دے دو، میں اس کے ساتھ شادی کر کے اپنا گھر بسانا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے ہانیہ کی شادی اس کے ساتھ طے کر دی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ تم یہ سب کرو گی۔ بیٹی تم نے ایسا کیوں کیا؟ ابو کی باتیں سن کر میں لرز رہی تھی، میں روتے ہوئے بولی خبردار، خبردار مجھے اپنے منہ سے بیٹی مت کہنا، مجھے گھن آ رہی ہے آپ کے وجود سے۔ آپ نے یہ سب کیسے کیا؟ آپ کی خود کی بیٹی بھی تو تھی نا؟ جب آپ دوسروں کی بیٹیوں کو فروخت کرتے تھے تو میرا چہرہ آنکھوں کے سامنے نہیں گھومتا تھا کیا؟ ابو نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے جبکہ میں نفرت سے منہ پھیر کر چلی گئی۔ اب میں اپنے باپ سے بھی بڑی عمر شخص کے بیوی تھی جس نے مجھے 2 ہفتے ساتھ رکھا، پھر طلاق دے کر آگے 4 بچوں کے باپ کو فروخت کر دیا تھا۔ ابو کو جب اس بات کا پتہ چلا تو وہ دیوانے ہو گئے تھے، جبکہ مجھے دور دراز کے کچے علاقے میں میرا نیا شوہر لے آیا تھا۔ وہ 4 بچوں کا باپ نہایت ظالم اور قہرت انسان تھا، ذرا ذرا سی غلطی پر میرا جسم نیل و نیل کر دیتا تھا۔ تب میں ابو سے مخاطب ہوتی اور کہتی دیکھو آپ کے گناہوں کا ازالہ مجھے کرنا پڑا ہے۔ میری شادی کو 2 سال ہوئے تو میرے اس شوہر نے بھی مجھے طلاق دے کر آگے ایک بڑی سی حویلی میں بطور کنیز فروخت کر دیا تھا۔ وہاں پر مجھے ایک ملازمہ ملی جو میرے شہر کی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ میرے ابو ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکے ہیں، وہ در در روٹی کے ٹکڑے کی تلاش میں پھرتے ہیں تو لوگ انہیں دھتکار دیتے ہیں کہ نکل جا حرام خور، لوگوں کی بیٹیوں کو بیچ بیچ کر دل نہیں بھرا تھا جو اپنی بیٹی کو بھی بیچ کر کھا گئے ہو۔ میں اس دن بہت روئی تھی، میرے باپ کی کتنی عزت تھی، کس طرح لوگ انہیں جھک جھک کر سلام کیا کرتے تھے، اور انہوں نے کیا کیا، کتنا ظلم کیا نا انہوں نے عمر بھر۔ انہیں اس دنیا میں سب سے زیادہ میں ہی پیاری تھی، پھر قدرت نے مجھے بھی ان حالات سے گزارا جن حالات سے دوسروں کی بیٹیاں گزرتی تھی۔ بے شک اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، ظالم کا انجام تباہی ہے۔ اب ہم دونوں باپ بیٹی ایک دوسرے سے بہت دور، ایک دوسرے سے حالات سے واقف، ایک دوسرے کے غم میں شریک، مگر ایک دوسرے کی مدد کرنے سے قاصر ہیں۔ بے شک ظلم کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔